اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ایک چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، اس کائنات کے خالق کی موجودگی پر آج کی سائنس نے مہر لگا دی، لیکن عالمی شیطانی میڈیا پر دہریوں اور شیطان صفت جھوٹے خائن بدماش لوگوں کا تسلط چلا آ رہا ہے۔ یہ شیطان صفت سیاسی و مذہبی پیشوا اور حکمران آج سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کر اصل حق اور سچ کو چھپاتے چلے آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کی کثیر تعداد بے وقوف بنی رہے اور ان کے ہاتھ ظالم حکمرانوں کے گریبانوں کی طرف بڑھنے کے لیے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ قرآن کی یہ آیت کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ثابت کر دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنے کا سلسلہ چل رہا تھا، جو آج عالمی شیطانی میڈیا اور انٹرنیٹ کی آمد کے بعد ہزاروں گنا زیادہ تیز ہو چکا ہے۔ ڈارون کے نظریے کو نیشنل جیوگرافک چینل سے بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا رہا، جبکہ بگ بینگ اور بیسیوں ایسی واضح شہادتیں جو کائنات کے خالق کی موجودگی پر مہر لگا کے رکھ دیتی، انہیں جھوٹ کے پردوں میں مسلسل چھپایا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، مسلمانوں کی طرح یہودی بھی اور خاص طور سے عیسائی بھی کائنات کے خالق پر، وحی، رسالت اور آخرت پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ ان حقیقتوں کی عیسائی تبلیغ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یقین جانیے، اگر ہمارے آج کے دور میں اسلام کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ آج کے نامی گرامی مسلمان مذہبی پیشوا ہیں، جاہل مولوی ملا ہیں، جنہوں نے اسلام کو 1400 سال پرانے کنویں میں بند کر رکھا ہے۔ علوم جدیدہ سے جنہیں کوئی سروکار ہونا تو دور کی بات، ان کے جاہل دماغوں میں اتنی اہلیت اور گنجائش اور کیپیسٹی نہیں کہ وہ سمجھ تک سکیں۔ ہم اس ویڈیو میں عیسائیوں کی بنائی ہوئی ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح ڈی این اے کی حقیقت کو سامنے لاتے ہوئے تعلیم یافتہ دہریوں اور خدا کے منکر لوگوں کو خالق کائنات کو کتنے مدلل انداز میں یقین دلا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا موازنہ ہمارے طارق جمیل، الیاس قادری، فضل الرحمان، طاہر اشرافی شرابی کے بیانات اور اسلام کے لیے خدمات سے لگانے سے بآسانی ان علماء سوء کا اصل کردار سامنے آ جاتا ہے۔ آج کسی بھی مسجد کے امام کا جمعہ کا خطبہ سن لیجئے، وہ صدیوں پرانے قصے، صدیوں پرانی شخصیات کے واقعات، نیک 6 فٹا مسلمان بنانے کے آداب بتلانے، پھر مسجد کے لیے چندے کی اپیل، نیک اور متقی بن جانے کی نصیحتیں، پھر رٹا رٹایا عربی میں خطبہ، آخر میں لمبی چوڑی دعائیں مانگ کر اپنا موٹا پیٹ، موٹی گردن، موٹی پنڈلی لے کر گھر جاتا دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا ایسے مولویوں کو ڈی این اے کی یا ذہین ڈیزائن کی یا قرآن میں موجود ایسی بیسیوں اور صداقتیں جن پر آج کی سائنس حیران ہو کر تصدیق کی مہر لگاتی جا رہی ہے، کیا ان جاہل مولویوں کے پاس یہ علم اور معلومات ہو سکتی ہیں؟ بہرحال ہم آپ کی خدمت میں عیسائیوں کی وہ ویڈیو پیش کرتے ہیں جس میں عیسائی انتہائی ذہین اور تعلیم یافتہ دہریوں سے پہلے تو اقرار کروا رہے ہیں کہ آپ خدا کے منکر دہری ہیں نا، پھر وجوہات پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں دہری ہیں۔ تقریباً ہر کوئی معمولی اختلاف سے یہی کہتا ہے کہ خدا کی موجودگی کا کوئی واضح ثبوت ہی نہیں۔ ان دہریوں سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ اگر ثبوت دے دیا جائے تو کیا آپ خدا کے وجود پر یقین کر لیں گے؟ دہریے کہتے ہیں کیوں نہیں۔ اس کے بعد عیسائی میزبان ایک رنگ برنگی کتاب ان کے ہاتھ میں دے کر پوچھتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ کتاب اتفاق اور حادثے سے بن گئی یا اس کتاب نے خود ہی خود کو بنا لیا، آسمان سے کالی سیاہی ٹپکی تو الفاظ بنتے چلے گئے، پھر مختلف رنگ گرے، رنگین سیاہیاں ٹپکی تو جانوروں کی تصویریں وغیرہ بنتی چلی گئی، تو کیا آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور واقعی یہ کتاب خود بخود بن گئی؟ سارے دہریے کہہ اٹھتے ہیں کہ ایسا کسی طور ممکن نہیں۔ ایک بوڑھا دہریہ تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک دھماکے سے خود بخود بوئنگ 747 بن گیا، یہ ممکن نہیں، کتاب تخلیق ہے۔ اس کے بعد عیسائی میزبان ڈی این اے کی طرف آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈی این اے کیا ہے؟ وہ بہرحال تعلیم یافتہ دہریے تھے، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہر جاندار چیز، خواہ وہ درخت ہو یا کیڑا ہو یا جانور ہو یا انسان، اس کے جسم کی ساری ہدایات و معلومات ڈی این اے میں درج ہوتی ہیں، گویا ڈی این اے زندگی کی کتاب، جو بھی آپ ہیں یا بنیں گے ایک چھوٹی سی کتاب میں درج ہے جو ہر خلیے میں موجود ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا جسم کچھ بنانا چاہتا ہے تو وہ اسی کتاب کی ہدایات سے بنا پاتا ہے۔ اس کتاب کے 46 باب یا حصے ہیں، ہر کروموسوم کا ایک۔ اس کتاب کا ہر حصہ 4.8 سے 25 کروڑ حروف رکھتا ہے، یہ 3.2 ارب حروف بنے۔ یہ ڈی این اے کی مخصوص زبان ہے، یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، زندگی کی کتاب، جی زندگی کی کتاب۔ بالکل ہمارا ڈی این اے جینز سے بنا ہوتا ہے، جینز ہمارے خلیوں کو ہدایات دیتے ہیں
کہ جسم کی بناوٹ کیسی ہو؟ کیا آپ کو معلوم ہے اگر ڈی این اے کو ایک سیڈ میں کھولا جائے تو زمین سے سورج کے فاصلے سے کئی گنا طویل ہو سکتا ہے؟ یہ زندگی کی کتاب بہت ہی وسیع معلومات رکھتی ہے۔ ڈی این اے جینز میں درج معلومات ہوتی ہیں جو تمام جانداروں میں موجود ہوتا ہے، اور یہ خلیوں کو ہدایات دیتا ہے کہ کیسے کام کیا جائے اور کیسے بڑھا جائے۔ ہمارے جینز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری رنگت سیاہ ہوگی یا سفید، آنکھیں بھوری، نیلی، سرخ، سبز یا پیلی، بال سرخ ہوں گے یا سیاہ یا پھر پیلے، قد لمبا یا چھوٹا۔ پھر میزبان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا زندگی کی کتاب خود بخود بن سکتی ہے؟ دہری لاجواب اور پریشان ہو کر سر کھجاتے ہیں، لیکن بہت سی ذہانت اور ہوشیاری سے عیسائی میزبان ان کے ہر کھوکھلے اعتراض کو وہی غلط ثابت کرتے ہوئے انہیں لاجواب کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک ضدی دہریے سے جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے خود بخود بن گیا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بن گیا۔ تو وہ کہتا ہے، میزبان کہتا ہے ذرا وضاحت فرما دیں کہ ایک پروگرام خود بخود کیسے بنا جو ہدایت دیتا ہے کہ انسانی آنکھ، زرافے کی آنکھیں، ہاتھی کی آنکھیں، بلی کی، کتے کی، اس کے بچوں کی، پھول، پرندے، پودے، ہر شے ڈی این اے رکھتی ہے جو انتہائی پیچیدہ ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ انسانی عقل سے آگے کوئی ایسی لامتناہی عقل والی ہستی ضرور ہوگی جس نے سب اکٹھا کیا ہے، اور یہ کہنا کہ سب حادثہ تھا اس بات سے بھی احمقانہ ہے کہ کسی کتاب نے اپنے آپ کو خود بنا لیا۔ میں آپ سے منطقی بات کر رہا ہوں، نہ کہ کوئی فضول بحث کر رہا ہوں، صرف آپ کو کامن سینس سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس دہریے کے پاس بھی لاجواب ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بہرحال معزز ناظرین، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ David, are you an atheist? Yes. When did you become an atheist? Around age 12. Believing in God makes no sense. To me, it's the dumbest thing. It's for people that can't accept the fact that they're going to die and rot in the ground like I'm going to do, and it gives them some relief from that thought, because it's not the nicest thought in the world. Are you an atheist? Yes. Yes, I am. Yes. Yes. Yes, sir. Are you an atheist? I am. Yeah, I'm an atheist. Yes, I am. Alex, do you believe in God's existence? No, I do not. How long have you been an atheist? I would say probably since I was about 15 years old. So you don't believe in the existence of God? No, not really. What happened when you were 15? I started questioning things, and I really just started to think about the logic behind everything. For the most part, we are not shown the evidence for there being a higher power. If we were, I almost guarantee that almost every atheist would immediately agree to there being a higher power. Are you atheist? Yes, yes. Why? Well, I just haven't seen enough evidence, I suppose. I grew up in a Christian family, and just over the few years during high school and as I grew up, I just realized that there wasn't a lot of evidence to support that belief system. Are you open to evidence? I think I am open to evidence. It just would have to be extraordinarily compelling, like out of this world compelling. If you could be given evidence, reasonable evidence, would you listen to it? Yeah, I would. You're someone who has no faith or no belief in a higher power or a creator, but if you were shown evidence, you would change your mind because you're open. Absolutely. Flick through the pages of the book I just put on your lap, look at the color pictures, and I'll ask you a question. Do you believe that book could happen by accident, that nothing produced the color pictures in the book, that red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet ink fell from the sky and formed itself into those beautiful pictures, and then black ink fell from the sky, or from nowhere, and formed itself into coherent words and sentences, capitals and periods and commas, making sense, page numbers fell from the sky, all in order, and then it bound itself and formed itself into a cover with artwork, and there we have a book. Obviously, intelligent design designed the book. Wouldn't that be correct? Yeah. You see where I'm going with this? Yeah. Tell me, what is DNA? What is it? Deoxyribonucleic acid, and it's what makes up our bodies and our cells and everything that makes us who we are. DNA is like our biological code, kind of like binary zeros and ones. Information about us, who we are, what makes us us, parts of us, how we look, how we're built, everything like that. Your genes instructed your cells how to make your eyes and what color your eyes should be, and your hair, and your height and your personality. Scientists call it the instruction book for life. Basically. Everything that you are or ever will be made of starts as a tiny book of instructions found in each and every cell. Every time your body wants to make something, it goes back to the instruction book, looks it up, and puts it together. The book of you would have 46 chapters, one for each chromosome.
Each of our book's 46 chapters is between 48 and 250 million letters long. That's 3.2 billion letters total. This is the secret language of DNA. This is the book of life. Instruction book for life. Yes. Instruction book for life. Yes. DNA is made up of genes, and genes give instructions to the cells as to how your body should grow. Did you know that those instructions, the instruction book of your DNA, just your DNA, was laid out end for end, would go to the sun and back a number of times? That book of instructions is so comprehensive. DNA is the genetic information encoded in the cell of every living thing that instructs our cells how to grow and how to function. It's our genes that determine whether our skin will be dark or light, have brown or blue eyes, or red or green or yellow, have red hair, be brunette or blonde, be tall or not so tall, or the color of our feathers if we're a bird. Whether we're humans, fish, animals, insects, or plant life, the way our bodies look and operate has all been pre-written in the amazing book of our DNA. What do you think of the mentality of someone who believes a book fell together without a bookmaker? Well, it would be crazy. Do you think a book could make itself? No, I don't. Of course not. No. Utterly impossible. Yes. If anything could happen by accident. I mean, from nothing. Couldn't happen, could it? I don't think so. It'd be impossible. It would be like saying an explosion caused everything that makes a 747 airplane to all just come together by accident without some intelligent thought behind it. That's a good point. Do you believe DNA happened by accident? No, I think that it developed over the course of many, many millennia of evolution and development. DNA exists in every living thing. Its origins don't matter. The fact that there is intelligent information tells us there must be an intelligent designer. Is this making you think? It is, and I do think about it from time to time. It's just, yeah, it's complicated, definitely. Well, DNA is complicated, but the point I'm trying to make is very simple. Book designer, bookmaker, DNA, intelligent designer. God. Does that make sense? Yes. You're an atheist? I am. What would you think of the mentality of someone who thought a physical book could make itself? I think they'd be silly. Of course it can't make itself. What would you think of the mentality of someone who believed the instruction book for life, DNA, made itself? I think it'd be silly as well. It would need investigation. That's atheism. Absolutely. And what would you think of the intelligence of someone who believed the instruction book for life made itself? Low intelligence level. DNA happened by accident? Probably not too smart. DNA couldn't make itself. It's impossible. Does that make sense? Yes. Is this making you think? Yes. And what would you think of the person who believed that DNA, the instruction book for life, happened by accident? We're not just talking about human beings, we're talking about every form of life. Fleas, cats, dogs, elephants, cows, horses, trees, plants, everything has DNA, the instruction book for life. Which makes the book in your hand just seem feeble compared to the infinite intelligence that must have put the instruction book for life together. Can you see what I'm saying? Yeah. Do you believe DNA happened by accident? I believe it could. Explain it to me, how a program could make itself out of nothing on how to make a human eye, giraffe size, elephant size, cats, dogs, puppies, flowers, birds, trees. Every living thing has DNA that's so complex, it's mind-boggling. It must have been a genius beyond any human reasoning that put it together. And to say it happened by chance is infinitely sillier than saying a physical book happened by chance. All I'm doing is reasoning with you. I'm not arguing. I don't want to win an argument. I'm just saying I want you to concede something that's absolute common sense. معزز ناظرین، اگر آپ میں بھی کامن سینس موجود ہے، آپ بھی خدا کے منکر دہریوں پر عقلی حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہماری اس ویڈیو کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ خدا را ہمارا ساتھ دیجیے، تعلیم یافتہ طبقے تک ہماری مدلل آواز پہنچانے میں ہمارا پورا ساتھ دیں۔ اگر ایک شخص بھی آپ کی کوشش سے اصل حقیقت کو پا گیا تو وہ آپ کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔
ہمارے اے چنگاری چینل پر آپ کو ایسی کئی اور مدلل اور جدید سائنس اور قرآن کی روشنی میں تیار کردہ ویڈیوز ملیں گی۔ ہمارے اے چنگاری چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسے پھیلائیے، اس چینل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارا پورا ساتھ دیں۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اسے حق کے مطابق ہی دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔